بالکل اپنے آپ کو جنت کی روڈ پہ سبیل الجنہ پہ چلتا ہوا محسوس کیجئے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ اے اللہ اس گروہ میں ہمیں بھی ڈال دینا، کہیں چھپ چھپا کے بچ بچا کے چلے ہی جائیں۔ مکہ جاتے نا بڑے دھکے پڑتے ہیں، کئی دفعہ نہ چاہتے ہوئے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ کھڑے ہیں پیچھے سے ایک دھکا پڑتا ہے، آپ آگے کہیں گھس جاتے ہیں۔ اللہ اسی طرح جنت میں ڈال دینا۔ ہمارے عمل تو نہیں ہے، ہماری اوقات بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کوئی نیکی قبول کر لے، کسی کی دعا لگ جائے ہمیں، یا اللہ کسی کو کوئی اچھا کہہ دیا، بول دیا، کسی کی کوئی مدد کر دی، کسی کی کوئی دعا لے لی، اللہ وہی نیکی ہمیں جنتیوں کے اس گروہ میں شامل کروا دے۔ کیا ہوگا؟ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ ہو، تم اس میں ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ فیل کیجئے اپنے پر اس جملے کو لیں، کبھی یہ دروازہ پھر تمہیں باہر نہیں آنے دے گا۔ لکھ لیجئے جنت کا دروازہ ون وے ہے۔ آپ نے کئی جگہوں پہ ایسے ڈورز دیکھے ہوں گے جو صرف کھلتے ہیں، بند نہیں ہوتے، یعنی ون وے ہوتے ہیں۔ ایئرپورٹس پہ تو بہت سے ہوتے ہیں نا، لکھا بھی ہوتا ہے کہ اس ڈور سے اگر آپ چلے گئے تو واپس نہیں آئیں گے۔ جنت کا دروازہ بھی ون وے ہے، ایک دفعہ اللہ ہمارا ایک پاؤں اندر رکھا دے، دوسرا اللہ خود ہی ڈلوا دے گا۔ بعض لوگ بڑی اعلیٰ اعلیٰ باتیں کرتے، جنت کا وہ محل، موتی کا وہ دے دے وہ دے دے، تو میں کہتی ہوں اللہ بس ایک دفعہ دونوں قدم جنت میں آ جائیں، اس کے بعد جہاں مرضی لے جا۔ دیکھیں مہمان ہے نا، میزبان اس کو جہاں مرضی بٹھا دے، بس ایک بات ہے کہ وہ اس کو اپنا مہمان بنا لے۔ اور ذرا جملہ تو سنیے جو انشاءاللہ آپ کی زبانوں پہ بھی ہوگا جنت میں داخل ہونے کے بعد۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اللہ اکبر، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں۔ پس عمل کرنے والوں کا کیسا ہی اچھا بدلہ ہے۔ یہ لکھ لیں بس، اجر العاملین، عالمین نہیں ہے، وہ عالم جائیں گے جو عامل بھی ہوں گے۔ اور عمل کون سا؟ قرآن اور سنت کا عمل، فعل نہیں عمل۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اپنی مرضی کے عمل نہیں کرنے، اپنی پسند کی باتیں نہیں کرنی۔ دیکھیں یہاں چھوٹی سی بات جو پچھلے پارے میں بار بار ہوئی، اس کا تعلق جوڑ دوں۔ ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سورہ سواد کے ساتھ اس کو جوڑیے گا، وہاں لفظ مخلص آیا تھا نا۔ ہم نے اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ لی تھی کہ ابھی عمل کر رہے ہیں، اخلاص پہ کوششیں ہو رہی ہیں تو مخلص، ڈوئنگ فاعل ہے، آپ کر لیا تو مخلص ہو گئے، مفعول بن گئے۔ ایک ٹرم یہاں لیجئے، دیکھیے مخلص ہونا صرف قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ کیوں؟ مخلص اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، بٹ اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کرنا کیسے، کیا کرنا ہے، سنت کیا ہے۔ تو مخلص سے مخلص بننے کے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں اس کی مثال آپ کو اس پارے کے ساتھ دے دیتی ہوں۔ آپ کبھی قبروں پہ جا کر لوگوں کو پوجا پاٹ کرتا دیکھیں، کبھی مزاروں پہ جا کر بزرگوں کے آگے سجدے کرتا دیکھیں، کبھی کسی مندر میں جا کر بت سے مانگتا دیکھیے، کسی سینیگوگ یا کسی چرچ میں جا کر جیزس سے یا پھر اپنے اپنے مذہب کے مطابق مانگتا دیکھے، بڑے ہی مخلص ہوتے ہیں وہ، روتے، لیکن وہ مخلص نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عاملین بنا دے، صدیقیت کا مقام اس کو ملے گا جس کی نیت بھی ٹھیک ہو اور جس کا طریقہ بھی ٹھیک ہو، اور اللہ مجھے آپ کو بنا دے ایسا ہی۔